حسین یا حسین حسین اے ہر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین، اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا، اے ہر حسین مل گئے، رب تجھ کو مل گیا، کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے، تو نہیں ملا جسے، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، یہ بس حسین کی عطا، یہ بس حسین کا جگر، حسین کا جگر، جو کہہ دیا وہ معتبر، جو دے دیا تو سارا گھر، جو دے دیا تو سارا گھر، کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر، ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر، بنا دیا ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل فمن دخل حصني آمن من عذابي آمن من میں ہوں عاصم نقوی اور پروگرام محفل ولایت کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر امریکہ کے مشہور شاعر جناب اشر مہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے رضوان زیدی صاحب جو کہ لوکھا خوان ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے، اور ان سے اشر صاحب سے ہم شاعری بھی سنیں گے اور ان سے لوحے بھی سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم اشر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام یا علی مدد بھائی، الحمدللہ مولا کا بہت احسان کرم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نہایت شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ بھائی یہ مولا کی دی ہوئی ڈیوٹیاں ہیں جو مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں، آپ نے حکم کیا، وقت تھا تو بالکل یقیناً مومنین کے لیے یہاں حاضر ہو گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور رضوان بھائی، آپ پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں خصوصی طور پہ، جو کہ آپ آج شب اعضاء ہے مرتضیٰ کے اندر پاسبان اعضاء کی طرف سے آرگنائز کی گئی ہے اس کے لیے، اور آپ نے ہماری دعوت کے اوپر یہاں پہ بھی اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کا، عبادت کے لیے حاضر ہونے یقیناً تندوس ہے، بے شک۔ اور یہاں بھی لائیو ٹی وی کے توسط سے جو مولا کا ذکر ہو سکا جتنی دیر ہو سکا حاضر ہے کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ آپ سے سنیں، میں چاہوں گا باری باری، کیونکہ آپ دونوں حضرات پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ آپ کو یوٹیوب پہ اور سیریز کے اندر اور ڈفرینٹ جگہوں پہ سنتے رہتے ہیں، مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حاضرین کو نہیں پتہ ہوتی کہ آپ کس طرح آئے اور آپ کی پرسنل لائف اس حوالے کے علاوہ کس طرح گزرتی ہے۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر بریف انٹروڈکشن آپ دونوں بھائیوں کا باری باری کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ جیسا آپ حکم کریں۔ تو ایسے میں پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ چند سال وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہتی ہے ہیوسٹن میں، شکاگو کے اندر، تو آپ سے کہ آپ خود اگر ہمیں بتائیں کہ امریکہ آنے سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات تھی پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے کیا مصروفیات ہیں؟ ضرور بھائی، الحمدللہ
سب سے پہلے تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ تیسری نسل ہے ہماری ذکر اہل بیت کے سلسلے میں، اور میرے دادا دادی بھی مجالس پڑھا کرتے تھے، اور میرے والد بھی امریکہ بھی تشریف لائے تھے مجالس پڑھنے کے حوالے سے، اور شاعری بھی ان کرتے رہے ہیں جب تک ان کی صحت تھی. لیکن بہرحال یہ خون میں تھی تاثیر. والدہ بھی میری مجالس پڑھتی ہیں اور میری بہن بھی ماشاءاللہ سے ذاکر اہل بیت ہیں. صحیح. تو بس یہ خون میں تھی. 4 مصرے میں والد کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے شاید میری سوچ کا اور میرے گھر کی سوچ کا آپ کے سامنے شاید اظہار ہو سکے کہ خوشنود یہ ملیکہ کونین چاہیے، خوشنود یہ ملیکہ کونین چاہیے، افسر مجھے سعادت دارین چاہیے، در در پہ ماتھا ٹیکنا فطرت نہیں میری، در در پہ ماتھا ٹیکنا فطرت نہیں میری، سجدے کے واسطے در حسنین چاہیے. سبحان اللہ. یہ میرے والد کا نام افسر مہدی، ان کے حوالے سے میں نے 4 مصرے پیش کیا. اور بہرحال یہ سلسلہ خاندان کے حوالے سے تھا، اور امریکہ آنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. میری شاعری امریکہ ہی میں آنے کے بعد شروع ہوئی. اس سے پہلے تک میں رضوان بھائی اور میر صاحب، ہم لوگ سب شباب المومنین میں نہا خاں ہوا کرتے تھے. لیکن بہرحال رضوان بھائی اور میر صاحب جو ہے وہ اس میں ناظم پارٹی میں تھے، اور ہم ناصر اصغر پارٹی میں پڑھا کرتے تھے. وہاں سے ہماری دوستی کا آغاز بھی ہوا تھا، اور نوحہ خانی کے حوالے سے سلسلہ رہتا تھا. پاکستان میں ایک ایکٹیو زندگی تھی، پاک حیدری اسکاؤٹس میں بھی بہت ایکٹیو تھے. اور میں چاہوں گا کہ جو اس وقت شہداء ملت جعفریہ ہیں، بالخصوص مولانا آغا اختر حیدر صاحب جو تشریف لائے تھے اور جن کو آنا تھا، ان کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا 1985 سے 2002 تک جب ہم امریکہ آئے. جی. تو ان کے لیے اور تمام ملت جعفریہ کے لیے مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اشرف بھائی، جیسا کہ مجھے پتا ہے آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز یہاں پہ، آپ جنت البقیع کے حوالے سے آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں شکاگو کے اندر بھی، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے لائک لوگوں کے اندر پھر سے اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور اس اصل میں عقیدہ یہی ہے میرے خیال میں، سب مومنین کا عقیدہ یہی ہے کہ کربلا عصر نو ہے جنت البقیع. جی. اور اگر ہم کربلا میں موجود ہوتے تو کیا ہم اس وقت آواز بلند نہیں کرتے؟ بے شک. اور یہ کربلا سے کسی صورت کم نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا بلکہ ہمارے 5 معصومین کا روزہ ڈھا دیا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. اب سے صرف 80-85 سال پرانی بات ہے جو یہ سلسلہ ہوا. ٹھیک ہے ہم نہیں تھے، لیکن بہرحال ہمارے والدین یقیناً اس وقت حیات تھے یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس تھے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلسلے کو مستقل بنیادوں پہ ہر سال 8 شوال کو یہ سلسلہ ہیوسٹن میں بھی ہونا چاہیے، شکاگو میں بھی ہونا چاہیے، نیو یارک میں بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ واشنگٹن ڈی سی میں ضرور ہونا چاہیے جہاں پر یہ سعودی عرب کی ایمبیسی ہے. تاکہ یہ کہنے کو تو یہ بات ہے کہ ہم بہت تھوڑے سے لوگ جا کے وہاں پر سٹینڈ اپ ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا فرض ہے، ہم اپنا فرض سمجھ کے جائیں. یہ دیکھیں کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھیں کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز دنیا بھی دیکھتی ہے. بالکل جی ہاں، بالکل اس کا اثر ہوتا ہے، اور مختلف چینلز پہ سلسلے ہوتے ہیں اور لوگ بہرحال اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آج نہیں 2 سال 4 سال 10 سال بعد اس کا یہ آواز ضرور لوگوں تک پہنچے گی، اور جو یہاں کا میڈیا ہے وہ بھی اس کو کور کر رہا ہے، اور یہ حکومتیں بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو ہماری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گی. لیکن ہماری ڈیڈیکیشن بھی بہت ضروری ہے اور ہمارا خلوص بھی بہت ضروری ہے. بے شک. ابھی لاسٹ ویک آغا علی رضا رضوی صاحب فرام یو کے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ان سے بھی اسی سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ چاہے آپ 50 لوگ بھی جاتے ہیں نا تو ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہمیں ان کی ایمبیسی سے لے کے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں تک یہ خبر جاتی ہے کہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، کسی چیز کے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ کی وہ چیز کہیں نہ کہیں ریکارڈ ضرور ہوتی ہے. بالکل. اور وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے آئی مین دیٹ کین لائک بلڈ انٹو لائک یو نو بگ تھنگ. تو وی شوڈ کیپ ٹرائنگ. آئی مین لائک یو نو کہ لوگ اکثر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں یار اس کا فائدہ کیا ہے. آئی مین لائک یو نو انہوں نے کچھ کرنا کرانا ہے نہیں. اگر وہ تو بات کی بات ہے، کچھ کریں گے نہیں تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں ہونا. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے مقصد حیات یہی ہے کہ ہم نام حسین لیتے رہیں اور ماتم شبیر برپا کرتے رہیں.
لیکن کیا ان کی والدہ کے ساتھ جو اس وقت ہمارے دور میں ظلم ہوا کہ ہم اس پہ خاموش رہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہر مومن عزادار کی ذمہ داری ہے. جو مومنین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 8 شوال کا دن کبھی بھی نہ بھولیں. اگر نہیں جا سکتے کسی وجہ سے تو اپنے گھر پہ اس عید کو منائیں. لیکن جیسے کہ عاشور پہ چھٹی لی جاتی ہے تو عاشور سے کسی صورت کم نہیں ہے یہ واقعہ بھی. بے شک. شبی ایک لاسٹ کوشچن, اگر لاسٹ ٹائم جب میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا تو میرے پہ یہ بات یہاں ہوئی کہ آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے کرکٹر بھی ہیں اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج لائک ماشاء اللہ آپ بیوی بچے کرکٹ اینڈ پھر یہ جو سلسلہ جو الباری کا ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا, کیونکہ آپ یہاں سے صبح 4 بجے گئے تو ہی ہیڈ ٹو بی ان میچ. ان کو دوسری سٹی میں جا کے میچ کھیلنا تھا اور ساری رات کے جاگے ہوئے. تو سرکار میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جی الحمدللہ, مولا کا کرم احسان. اور جب میں جناب سیدہ کے دعا سے عطا سے میں جناب زینب کے روضے پہ پہنچا شام میں, رضوان بھائی ہمارے ساتھ تھے اور وہاں ہم نے پہلی دفعہ سجدہ کیا. تو سجدے کا اثر میں سمجھتا ہوں میری زندگی پہ یہ تھا کہ اس کے فوراً بعد آ کے میں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ماشاءاللہ سے ESPN پہ سب سلسلوں میں جو بھی ہے کرکٹ انفو پہ نام وغیرہ آ گیا اور کرکٹ کھیلی انٹرنیشنل. لیکن مینجمنٹ کی تعلق جہاں تک شاعری کا اور کرکٹ کا تعلق ہے, کرکٹ بہرحال ایک الگ بالکل اسپورٹس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ کا زمانے میں بھی اسپورٹس کو بہت تیر اندازی, گھڑ سواری, یہ سب اسپورٹس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں اسپورٹس جو ہوتی تھی وہ کھیلی جاتی تھی اور اس وقت کے اسپورٹس مین جو ہے وہ بہت مشہور رہا کرتے تھے. تو آج کے زمانے کے جو اسپورٹس ہیں ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایکٹیو رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس دوران شاعری کس طریقے سے ہوتی ہے تو وہ 4 مصرے میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ شاعری اس سب چیزوں کے دوران شاعری کیسے ہو سکتی ہے. تو علی کی ذات تو بے مثل ہے قیامت تک, علی کی ذات تو بے مثل ہے قیامت تک, اگر غلط ہے تو دے دو کوئی مثال مجھے. چوتھے مصرے میں توجہ رضوان بھائی اور عاصم بھائی کہ علی کی ذات تو بے مثل ہے قیامت تک, اگر غلط ہے تو دے دو کوئی مثال مجھے, نہیں ہے تاب کے اشہر کوئی بھی لفظ لکھوں, نہیں ہے تاب کے اشہر کوئی بھی لفظ لکھوں, فرشتے آتے ہیں دینے نئے خیال مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں شاعری صرف اور صرف مدح اہل بیت اور نوحے اور منقبت اور سلام تک ہی محدود رکھی, کبھی غزل نہیں لکھی, کبھی دنیاوی شاعری نہیں کی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی فرشتے ہی آتے ہیں اور یہ واقعی عطا ہے اس معصومہ کونین کی کہ جس نے اس ذکر کے لیے چن لیا, ورنہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ایک لفظ بھی کہہ سکیں. بے شک بے شک بے شک. آئی گیس اس کے ساتھ رضوان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں اگرچہ میرا اتنا ٹائم نہیں گزرا آپ کے ساتھ, مگر کہ جتنا بھی مجھے پتہ چلا لائک ماشاء اللہ آپ وہاں پاکستان میں ہم آپ کو لائک آن لائن ویڈیوز وغیرہ میں تو دیکھتے رہے. آپ ایک انجمن کے ساتھ وہاں پہ منسلک تھے, پھر دوسری انجمن کے ساتھ اور پھر تیسری انجمن. ہمیں لائک آپ نوحہ خوانی یعنی کہ آپ بچپن سے ہی کہنا چاہیے کہ آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ آلموسٹ لائک وڈ سے کہ 20 سال تو ہو گئے ہوں گے کم سے کم. جی الحمدللہ زیادہ ہو گئے. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس ذات واحد کا جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے, محمد و آل محمد کا, کہ جنہوں نے ایسے گھرانے پیدا کیا کہ جہاں پر پہلے سے سب ذکر محمد و آل محمد میں رات دن مصروف رہتے تھے. میرے دادا سید قاسم حسین زیدی انڈیا کے بہت اچھے مرثیہ خواں تھے اور میرے والد ظفر یاب علی زیدی وہ انجمن شباب المؤمنین میں نوحہ خوانی کرتے تھے. اس کے علاوہ مقامی ایک انجمن تھی انجمن صدائے حسین کے نام سے کہ وہ والد کا پلیٹ فارم آلریڈی موجود تھا, ایک انجمن موجود تھی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد خود نوحہ خوان تھے, تو ایک ایٹماسفیئر ہی گھر کا ایسا ملا کہ جس میں کسی ٹریننگ کی یا کسی کے پاس جا کے سیکھنے کی ضرورت کوئی ایسی خاص محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ 5 سال کی عمر سے ہی میں نے باقاعدہ نوحہ خوانی کا آغاز کیا اپنے جو والد صاحب کی انجمن تھی ان کے پلیٹ فارم سے. تو ظاہر سی بات ہے میرے والد بھی, میری والدہ بھی ذاکرہ, ان بھی ماشاءاللہ ذکر حسین میں مشغول رات دن, تو ان کی طرف سے بھی ایک ظاہر سی بات ہے ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں محمد و آل محمد کے بعد اپنے والدین کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ جن کی تربیت کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں, یا آج یہاں تک
اس ملک میں آنا ظاہر سی بات ہے آسان نہیں ہے, جو ویزا پروسیس ہے سارا. بے شک. اشر مہدی صاحب بھی مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہتے تھے کہ بھائی آپ امریکہ آئیں, یہاں پر بھی اپنے عزاداری یہاں پر بھی کر کے جائیں, کیونکہ روز قیامت ہر اس جگہ سے جہاں جہاں اپنے عزاداری کی ہوگی وہ جگہ گواہی دے گی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے گیا ہے. تو بس یہی اشر مہدی سے میری بات ہوتی تھی کہ بھائی اتنی مشکل پروسیس ہے, ویزا کا کیسے آ جائے گا, آدمی کیسے آئے گا وہاں پہ, لیکن اشر مہدی نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور وقتاً فوقتاً مجھے گائیڈ کرتے رہے. تو یہ ان کی کاوشوں کا, ان کی محبت کا, اخلاص کا نتیجہ ہے کہ میں آج یہاں آپ کے ساتھ اس ولایت ٹی وی کے نیٹ ورک پر بیٹھا ہوں. بیسیکلی بیک گراؤنڈ تو میرا جیسے میں نے بتایا کہ گھر کا عزاداری سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو 5 سال کی ایج سے میں نوحہ خوانی کر رہا ہوں, اور اس وقت میں 35 ایئرس کی ایج میری ہو چکی ہے. تو 30 ایئرس میرے خیال سے مجھے ہو چکے ہیں نوحہ خوانی کرتے رہے. یہ ہے شارٹ. مجھے ابھی راستے میں ایکچولی آنے سے پہلے منظر بھائی سے ملاقات ہوئی تھی, آپ کے چچا ہوتے ہیں ہیوسٹن میں, اور ذکر ہوتا ہے آپ نے ایک اور کچھ وہاں پہ سلسلہ شروع کیا جس کے اندر ریکارڈنگ وغیرہ. جی بالکل. لاسٹ 3 ایئرس سے میں نے کمپنی وہاں اسٹارٹ کی, پروڈکشن کمپنی 110 کے نام سے. جی. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو پاکستان سے باہر نوحہ خوان تھے ان کو اکثر و بیشتر یہ پرابلمز رہتی تھیں کہ ریکارڈنگ پراپر کہاں سے ہوتی ہے, ویڈیو پراپر کیسے بنتی ہے, ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے, پھر سی ڈی کور کی ڈیزائننگ, پھر اس کی پبلیکیشنز پاکستان اور پاکستان سے باہر. تو وہ میں نے 3 سال پہلے 2010 میں نے اسٹارٹ کیا, مارچ 2010 میں. اور مولا حسین کے کرم سے آج اس میں 3 کمپنیز میں اور مرج کر کے چلا رہا ہوں. 110 بکس کے نام سے, 110 میگزین اور 110 زیارات, پھر 110 پروڈکشن کا. تو بیسیکلی کام یہی ہے کہ ہم لوگ نوحوں کی اور منقبت کی CDs کو وہاں پر اس کے سارے پروسیس میں خود ہینڈل کرتا ہوں, اور ہر چیز کو مانیٹر کر کے, اور نوحہ خوان کو جو بیسٹ فیسلٹی ہو سکتی ہے عزاداری سے ریلیٹڈ وہ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں, اور اس کو ورلڈ وائڈ پبلش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی ہے اس میں میرے پاس. ہم چاہیں گے ناظرین اگر آپ کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں یا اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. اینی ٹائم وی کین گیٹ یو دا کانٹیکٹ انفارمیشن فار رضوان بھائی پاکستان کے اندر. تو I'm sure کہ لاٹ آف پیپل ان نارتھ امریکہ اینڈ کینیڈا جن کو یہ چیز کی ضرورت اکثر رہتی ہے, یہاں ماشاء اللہ کافی اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں. امریکہ ہی کے ایک نوحہ خوان جناب علی کاظمی صاحب نے کام کیا تھا. علی کاظمی صاحب کو جو پورا پروموٹ کیا ہے ظفر رضوان بھائی کی کمپنی نے کیا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ سے طرح پوری ورلڈ سے نوحہ خوان ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ, پھر UAE سے, افریقہ سے, اور فرانس, اسکاٹ لینڈ, ڈینمارک, اس سب جگہ تقریباً 110 کا نام میری CDs پہنچ چکی ہیں وہاں پر ماشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ ہوپفلی ہمارے ٹی وی چینل کے توسل سے بھی لوگ انشاءاللہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے, اور ان کو یقیناً فائدہ ہوا جب اس میں اپنے لوگ انہیں شامل ہونے کے پہلے کافی دوسرے لائق لوگ ہوتے تھے, اور اس کے اندر پیپل ڈونٹ فیل کمفرٹیبل کہ ان کو کس طرح کام کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگ دوسرے اپنے مسئلے مسائل بھی کر رہے ہوتے ساتھ میں گانوں کے, اور اس کے اندر تھوڑا سا لائک لوگوں کو تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یار اس کے اندر کچھ یہ لے آئیں گے وہ لے آئیں گے. تو اب یہ کہ ناظرین آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے, لائک ہمارے رضوان بھائی جو ہیں وہ اس کمپلیٹلی اسی کام کے لیے انہوں نے اپنا یہ کام شروع کیا ہے کہ لوگوں کو جو نوحہ پڑھنے والے یا اسلام پڑھنے والے یا اپنی کسی قسم کی CD ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, ہمیں پاکستان کے اندر کراچی میں یہ سارا کام کرتے ہیں, اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ای میل ایڈریس یا فون ویب سائٹ ہے 110 کی ویب سائٹ نوٹ فرما لیجیے 110.com.pk ONETEN.com.pk ویب سائٹ ہے 110.com.pk ویب سائٹ ہے میری. اس پہ اگر وزٹ کریں گے تو اس پہ سب میری ڈیٹیلز ہیں, ای میلز بھی ہیں, اور پورا پروسیجر ہے, ریکارڈنگ پروسیجر میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں, کس طرح سے آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ویڈیو ریکارڈنگز, میں سب اس پہ ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو آپ اس کے اندر کوئی آپ کی کیا کہنا چاہیے کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے لائک کہ ایٹ لیسٹ اس پڑھنے والے کے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہوں کہ لائک اب ان کو بتا دیتے ہیں لائک کہ میبی یو نیڈ مور
شور ان کو ایکچولی پراپر میں گائیڈ کرتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے جو نوحہ خانوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے کہ اسٹوڈیو میں جو ماتم کی جو ردم چل رہا ہوتا ہے اکثر نوحہ خان جو نئے نوحہ خان ہوتے ہیں ان کو اس میں پرابلم ہوتی ہے, وہ اس پہ صحیح پورے طریقے سے آ نہیں رہے ہوتے. ایک لائیو ماتم کرنا ہے نوحہ پڑھنا اور چیز ہوتا ہے, لیکن ہم اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈنگ کراتے ہیں تو اس کا ماتم کا جو ردم ہوتا ہے اس کو فالو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. Is it like possible since you talking about it میرے جنرل نالج کے لیے بھی ناظرین کے لیے بھی کہ a lot of people like اس کے اوپر کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ یار یہ I mean kind of like music بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے ماتم کے ایکچولی میوزک نہیں ہے, وہ میوزک نہیں ہے, وہ ماتم کی ہی ساؤنڈس کو مکس کر کے ہاں وہ بنایا ہوتا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی ڈرم یا اس قسم کی بیٹ کوئی ایکسٹرا کوئی بیٹ نہیں ہے, خالی ماتم کو ریکارڈ کر کے تو اس کی ایک ریکارڈنگ آپ جو اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں آواز کے ساتھ. بالکل ایسا ہی. اوکے, تو اگر سے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. بالکل ایسا لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ ڈرم چل رہا ہے, نہیں ڈرم نہیں ہوتا, وہ ماتم ہی ہے بیسیکلی. تو سب سے بڑی اور پہلی چیز ہے وہ ردھم کو فالو کرنا کسی بھی نوحہ خان کے لیے بہت ضروری ہے. جی باقی تو یہ ہے کہ عزاداری محمد حسین میں ہر آدمی اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی کوئی زیادہ سریلا کوئی پڑھنے والا ہو, جو بھی شوق رکھتا ہے اور وہ جب شوق رکھے گا تو اس کے لیے اسٹرگل بھی کرے گا. صحیح, تو وہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. وہ ماشاء اللہ ابھی میں نے دیکھے کچھ ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی کچھ بچوں کے نوحہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ کافی اچھا لائک اس کے ساتھ بہت تھوڑا گائڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہیں, اچھی ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ نیا پڑھنے والا جس نے آج تک اسٹوڈیو دیکھا ہوا نہیں ہوتا, لیکن جو وہاں پر جاتا ہے تو ہم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں, ہمیں تو ایک ٹائم ہو گیا اس چیز میں انوالو ہوئے, تو ہم ان کو پراپرلی فالو کرتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں کام اچھا کر جاتے ہیں. دیٹس گڈ. تو اچھا بھائی آپ ہمیں کوئی اپنا کوئی تازہ کلام جو کہ آپ نے راستے میں آتے ہوئے لکھا ہوا, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاز میں آتے ہوئے کہ اشرف بھائی کلام کو بھی جو لائک کلام آپ نے. اصل میں یہ چیزیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی نیت کا ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے نکلا ہے, اور یا جس نے بلایا ہوتا ہے اس کے کچھ حق کا ہوتا ہے جو مولا دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے مولا جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ بہرحال پیش کر دیا جاتا ہے مومنین کے سامنے. لیکن بہرحال ابھی آپ جو حکم کر رہے ہیں وہ بالکل, لیکن وہ والی بالکل ہے, وہ ابھی اس وقت گاڑی میں ہی ہے. لیکن بہرحال جو اس وقت میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کروں جس میں ایک سلام کا شعر ہے جس پہ انشاءاللہ العزیز میں اختتام کر دوں گا, اور پھر انشاءاللہ میں تو خود سننے کے لیے بیٹھا ہوں کہ رضوان بھائی کو سنوں گا. بس اس کی ردیف ہے ناز کرتے ہیں, غلط کیا ہے اگر ہم جیسے نوکر ناز کرتے ہیں, غلط کیا ہے اگر ہم جیسے نوکر ناز کرتے ہیں, غلامی پر تو حیدر کی قلندر ناز کرتے ہیں. اور بہت کہ وفا غیرت طلمداری شجاعت صبر غازی کا, وفا غیرت طلمداری شجاعت صبر غازی کا, سبب کتنے ہیں جو غازی پہ حیدر ناز کرتے ہیں, کیا بات, سبب کتنے ہیں جو غازی پہ حیدر ناز کرتے ہیں, اور نواسا پشت پر اور طول ہے احمد کے سجدے کو, نواسا پشت پر اور طول ہے احمد کے سجدے کو, یہ وہ سجدہ ہے جس پر خود پیمبر ناز کرتے ہیں, یہ وہ سجدہ ہے جس پر خود پیمبر ناز کرتے ہیں. اور جناب قاسم کی جنگ کے حوالے سے کہ میان جنگ میں قاسم میں تیری جنگ کے صدقے, میان جنگ میں قاسم میں تیری جنگ کے صدقے, تیرے انداز پہ شبیر شبر ناز کرتے ہیں. اور حضرت عباس وہ تلوار لے کے نہیں گئے تھے اس حوالے سے کہ کیا فنار کتنوں کو نظر کے وار سے تو نے, کیا فنار کتنوں کو نظر کے وار سے تو نے, تیری نظروں پہ غازی تیغ و خنجر ناز کرتے ہیں. کیا بات, تیری نظروں پہ غازی تیغ و خنجر ناز کرتے ہیں. اور توجہات کہ 72 کربلا والوں پہ ہے خود کبریا نازا, 72 کربلا والوں پہ ہے خود کبریا نازا, مگر وہ سب کے سب بنت علی پر ناز کرتے ہیں, مگر وہ سب کے سب بنت علی پر ناز کرتے ہیں. اور زباں کو پھیر کر ہونٹوں پہ تو نے جو کیا حملہ, زباں کو پھیر کر ہونٹوں پہ تو نے جو کیا حملہ, علی اصغر تیرے حملے پہ اکبر ناز کرتے ہیں.
اور میرے والد کا نام افسر ہے. اس حوالے سے مقطع پیش کروں گا کہ خدا کا شکر کر کے خود پہ اشہر ناز کرتا ہے, خدا کا شکر کر کے خود پہ اشہر ناز کرتا ہے, کہ جب اشعار اس کے سن کے افسر ناز کرتے ہیں, سبحان اللہ, کیا بات, کہ جب اشعار اس کے سن کے افسر ناز کرتے ہیں, غلط کیا ہے اگر ہم جیسے نوکر ناز کرتے ہیں, غلامی پر تو حیدر کی قلندر ناز کرتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سلامت رہے. واہ دعا کرنا. ماشاء اللہ. عاشق بھائی کیا خوبصورت کلام آپ نے سنایا ہمیں, اور انشاءاللہ ہم آپ سے اور بھی کلام سنیں گے. کیا بات, ایک کلام کے اوپر ہم آپ کو جان نہیں بخشیں گے. اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ آپ سے درخواست کریں, میں چاہوں گا رضوان بھائی اگر آپ صرف ایک چیز میں آپ سے پوچھنا بھول گیا کہ آپ صرف نوحہ خوانی کی طرف ہی آپ کرتے ہیں یا سلام مرثیہ؟ جی سلام منقبت خوانی جو ہے بیسیکلی میرا جب فرسٹ البم آیا تھا 2001 میں تو وہ منقبت کا تھا. اچھا, آغاز جو البم سے میں نے آغاز کیا وہ منقبت سے کیا ہے. اچھا, اور الحمدللہ ہر سال جو ہے میرا ایک البم منقبت کا آتا ہے اور ایک نوحے کا آتا ہے. مگر پیپل آئی تھنک نو یو بائی نوحہ خوانی. ہاں نہیں, میرے خیال سے آپ کے علم میں جو زیادہ میرے نوحہ خوانی کے کیونکہ آپ کو اس حوالے سے یہاں تو خود بہت اچھے ماتمی ہیں, کیونکہ دوسری محفلوں میں شاید ہم زیادہ دار ہوتے ہیں. ایکچولی وہ ظاہر سی بات ہے ایک انجمن شباب العلوم سے میں وابستہ رہا ہوں, اشر بھائی وابستہ رہے ہیں, تو ہم لوگوں نے ایک ساتھ وہاں نوحہ خوانی بھی کی. تو جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شباب العلوم کے نام سے جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر انجمن عزاداران مخدومہ کونین جو ہے وہ اس کی وہاں پر ایک بنیاد رکھی گئی, تو اس پہ میں پائنیئر میں سے ہوں. اس انجمن نے ہم لوگوں نے مل کے اس کو بنایا تھا. تو وہ منقبت خوانی جو ہے وہ ابھی بھی زیادہ تر لوگ مجھے منقبت خوانی کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں. تو وہ نوحہ خوانی تو ظاہر سی بات ہے 5 سال کی عمر سے میں نے شروع کیا, اور منقبت خوانی باقاعدہ جو ہے پورے ورلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ 6, 7 یا 8 سال سے زیادہ جشن وغیرہ کا انعقاد ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ 8 ربیع الاول کے بعد ہم لوگ سب اپنے گھر ہوتے تھے اور پھر محرم کا انتظار کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ 9 ربیع الاول سے ہی جشن اور محافل کا انعقاد دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے. 8 سے 10 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ مطلب بہت زیادہ اس کا انعقاد کیا گیا. صحیح. تو میں گزارش کروں گا کہ پھر آپ ہمیں کوئی اپنا فیوریٹ کلام جو آپ بالکل میں آپ کو سنا دیتا ہوں. منقبت پہلے میں سنا دیتا ہوں, اور یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ کراچی پاکستان تو ویسے بہت سارے ہمارے شعراء ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, لیکن آپ کے امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا شاعر اشر مہدی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, اور کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے کلام لکھ رہے ہیں, اور پچھلے 2-3 سال سے ان کی لکھی ہوئی مناقب میں نے پڑھی ہیں, اور جہاں بھی جاتا ہوں دنیا بھر میں وہاں سے بہت پذیرائی حاصل ہوتی ہے. انہیں کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے, ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے, جیسے لپٹی ہے وفائے, جیسے لپٹی ہے وفائے آج بھی عباس سے, ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. خواہشوں کو پورا کرنے در پہ آئیں گے بھلا, خواہشوں کو پورا کرنے در پہ آئیں گے بھلا, مانگ کر دیکھو ذرا تم بھی کبھی عباس سے, ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. اے مسیری ہو گئی تیرے عقیدے کی نفی, اے مسیری ہو گئی تیرے عقیدے کی نفی, شکل ملتی ہے تیرے معبود کی عباس
وابستگی عباس سے. ہر دل کو، ہر نفس کو، ہر مومن کو خواہش ہے کربلا جانے کی. ہمیں کیوں خواہش ہے کربلا جانے کی؟ سماعت کیجیے گا. اس لیے بھی کربلا جانے کی خواہش ہے مجھے. اس لیے کربلا جانے کی خواہش ہے مجھے. مانگنی ہے شیخ در کی نوکری عباس سے. ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. قاسم اکبر نے سیکھا تیغ سے دل کاٹنا. اصغر بے شیر نے سیکھی ہنسی عباس سے. ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. بطور خاص آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے شعر پیش کراؤں. رد نہیں ہوتی دعا دونوں کے گھر سے اس لیے. رد نہیں ہوتی دعا دونوں کے گھر سے اس لیے. مانگ لیتا ہوں کبھی زینب کبھی عباس سے. ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. پورے لائیو ٹی وی نیٹ ورک کے لیے شعر پیش کراؤں. اپنا بیٹا کہہ دیا حسنین کے ہوتے ہوئے. اپنا بیٹا کہہ دیا حسنین کے ہوتے ہوئے. فاطمہ کیا شان محسن مل گئی عباس سے. ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. مستہ پیش کراؤں. کیا جب نسبت ہے شہر کو سخی عباس سے. مل گیا ہے اس کو حسین شاعری عباس سے. ایسی ہونی چاہیے وابستگی عباس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ بات ہے رضوان بھائی, بہت خوب. اب اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ منقبت پڑھیں گے یا؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم یہاں پر آج ہیوسٹن میں جمع ہوئے ہیں پاسبان اعضا کی شبیداری میں شرکت کے حوالے سے, بے شک, تو میرے خیال میں چند اشعار سلام کے پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کے لیے, کیونکہ ایام اعضا بھی چل رہے ہیں. بے شک. اور ان ایام کی خصوصیت یہی ہے کہ ان ایام میں جتنا زیادہ شہ پہ آنسو بہائے جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے. بے شک. اور خاص طور پہ ان ایام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کے جو دونوں ایام ہیں ان دونوں کے بیچ کی تاریخیں ہیں, تو تقریباً ہر جگہ ہی اس وقت جناب سکینہ کے حوالے سے ہی مسائل پیش کیے جاتے ہیں. سلام جو در ثانیہ زہرا انجمن در بطول والوں نے کراچی میں پڑھا تھا یہ سلام, تو میں چاہوں گا کہ اس کے چند شعر آپ کے سامنے پیش کروں چھوٹی بیوی کے حوالے سے. ضرور. بر محمد و آل محمد سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کے کانوں سے خون جاری ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. جس کے کانوں سے خون جاری ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. شمر سے جو تماچے کھاتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. ہے کلی فاطمہ کے گلشن کی آگ کوئی بجھا دے دامن کی. ہے کلی فاطمہ کے گلشن کی آگ کوئی بجھا دے دامن کی. شام غربت کی جس پہ چھائی ہے ہاں سکینہ
اسی کو کہتے ہیں. بہت توجہات احساس کا شعر ہے کہ سوچ کر یہ کہ آگ بجھ جائے میرا زخمی بدن سکون پائے. سوچ کر یہ کہ آگ بجھ جائے میرا زخمی بدن سکون پائے خون دامن پہ جو گراتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. اور اس کا پہلو ہے آگ سے خستہ دور حاضر کی فاطمہ زہرا. اس کا پہلو ہے آگ سے خستہ دور حاضر کی فاطمہ زہرا. زخم پہلو کا جو چھپاتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. اور جب سے امو سے اپنے بچھڑی ہے اس کی قسمت تبھی سے بگڑی ہے علقمہ کی طرف جو جاتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. اور بننے چھینے گئے ہیں جس کے گوہر آئی ہے جو تماچے بھی کھا کر ہاتھ گالوں پہ رکھ کے روتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. ہائے زندان کی وہ تنہائی اور اصغر کی ننھی ماں جائی اب تلک جو وہاں اکیلی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. گر پڑی تھی جو پشت ناقے سے درد اس کا بیان ہو کیسے زخم ہر موڑ پہ جو کھاتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. حال کیسے بیاں کروں اشہر رو کے کہتی تھی بانوے مستر جس کی تربت پہ خاک اڑتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. جس کے کانوں سے خون جاری ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. شمر سے جو تماچے کھاتی ہے ہاں سکینہ اسی کو کہتے ہیں. بہت خوب. اشرف بھائی کیا چھوٹی بیوی کا آپ نے ذکر کے سطح میں انشاءاللہ مولا ہماری آپ کی تمام ڈیوٹیوں کو قبول کریں جو آپ اس وقت مومنین کے لیے یہاں ادا کر رہے ہیں اور ان الفاظ کو بھی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی ہمیں چھوٹی بی بی کے حوالے سے اگر سلام پڑھ کے سنائیں تو بھی بہت ذرا نوازی ہوگی. میرے بابا میرے بابا چھوٹی بچی اپنے بابا کو زندان کی تاریخ کوٹھی میں یاد کر کے روتی ہے. کیا فریاد کرتی ہے میری بی بی. میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا. ایک بچی ہے نہاد ایک بچی ہے نہاد نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا. ہے بندی در زندان سہمی ہوئی بیٹھی ہوں آواز تمہیں دے کر
بابا نیند آتی نہیں بابا بے پردہ تو سونا ہی لگتا ہے سزا مجھ کو میں آپ کی بیٹی ہوں آتی ہے ہاں مجھ کو دلوا دو مجھے چادر نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا کہتی تھی کبھی روتے غربت زیادہ شہزادی اے بابا بہت مجھ کو یاد آتی ہے تمہاری یاد آتا ہے مجھ کو نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا ایک روز اسی گاہ اس طرح سے نیند آئی وہ سوئی تو یوں سوئی پھر اٹھنے نہیں پائی جو کہتی تھی رو رو کر نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا نیند آتی نہیں بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان ماشاءاللہ بہت خوب رضوان حیدر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے اور میرے خیال میں میر تکلیم صاحب کا کلام تھا گوہر جافری صاحب کا کلام تھا آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان رضوان حیدر جو رضوان زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ انجمن آزاداران مخدوم کونین کے صاحب بیاض ہیں اور اس سے پہلے یہ انجمن شباب المومنین میں بھی نوحہ خوانی کر چکے ہیں اور ہمارے درمیان جناب اشہر زیدی صاحب بھی موجود ہیں اشہر مہندی آپ بھی انجمن در بطول جی شباب المومنین نوحہ خوانی کیا کرتے تھے در بطول میں اور ماشاءاللہ تو اشہر بھائی یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ شعبہ المومنین اس وقت قیام ہوا تھا جب ہم کراچی میں رہائش پذیر تھے اور بہت عمدہ نوحہ خوانی اور بہت اچھا کلام انجمن شباب المومنین نے پیش کیا تھا اس زمانے میں تو آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق رہا انجمن سے یہاں کے بچوں کے لیے یہ بتائیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کلام پڑھا کرتے تھے کلام کی سلیکشن ہوا کرتی تھی انگلش میں تو آپ لوگوں نے جب یقیناً آپ لوگ تو اس وقت بہت ہی ینگ ہو گئے ماشاءاللہ تو اس وقت آپ لوگوں کی ٹریننگ کیسے ہوئی نوحہ پڑھنے کے لیے آپ لوگ باقاعدہ اس کے لیے ریاض کیا کرتے تھے یا کیسے کیا کرتے تھے تاکہ یہاں سے جو موجود ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ انجمن ہیں ان میں صاحب ریاض ہیں تو آپ لوگ کس طرح باری باری پوچھوں گا آپ لوگوں سے پہلے رضوان سے آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا ریاض کہہ لیں گے اس کو ہمارے زمانے میں اس کو پریکٹس کرائی جاتی تھی انجمنوں کی انجمن جمع ہوا کرتی تھی جو نیا کلام ہوا کرتا تھا ان کو پریکٹس ہوا کرتی تھی پریکٹس کیا کرتے تھے بالکل ایسے ہی تو آپ بتائیے آپ 5 سال کی عمر سے آپ ماشاءاللہ رضوان آپ پڑھ رہے ہیں میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے والدین میرے دادا کیونکہ خود پڑھنے والے تھے تو گھر سے ہی پہلی تربیت کا میری آغاز ہوا اور گھر سے ہی ریاضت کا بھی آغاز ہوا انجمن شباب المومنین میں سن 1994 سے نوحہ خوانی میں نے کی اور 2003 تک نوحہ خوانی کی ناظم پارٹی وہاں پر ایک نوحہ خوان گروپ ہے بہت اچھا اور سینئر اس میں بہت اچھے نوحہ خوان اور سینئر نوحہ خوان ہیں جن کے ساتھ ہمیں پڑھ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ناظم بھائی جن کے نام پر وہ پارٹی تھی ناظم بھائی مرحوم اس کے بعد حسین صاحب عامر رضا ملک صاحب یہ وہ نوحہ خوان تھے جن سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یقیناً وہاں پر جب ہم لوگ کسی بھی نوحے کی پریپریشن ہوتی تھی یا تیاری پریکٹس جس کو آپ کہتے ہیں
تو اس کو پہلے سے ہم بیٹھ کے اس کو پریپیئر کرتے تھے. اس کی دھن یا طرز ہمیں بتائی جاتی تھی کہ اس کی ایسے طرز ہے, اس کو ایسے ادا کرنا ہے, کیونکہ گروپ کی نوحہ خوانی جو ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ سب کو مل کے ہی پڑھنا ہوتا ہے. کسی کو بھی اپنے آپ کو سنگلی ہائی لائٹ نہیں کر سکتا یا کوئی اپنی الگ سے اس میں نہیں شو کر سکتا, سب نے آواز ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. تو پہلے یقیناً اس سے کسی بھی نوحے کی بیٹھ کے پریکٹس کی جاتی تھی, اور کئی دن تک اس کی ریاضت ہوتی نوحوں کی, اور بس وہی ریاضت کو ہم پھر اس کو مجلس میں یا جلوس میں اس کو ادا کرتے تھے. ریاضت کو. اشر, آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں, بالکل جو رضوان نے کہا اسی طریقے سے بالکل معاملات چلتے تھے, پریکٹس ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا تھا. جو سینئرز تھے, میں ناظم پارٹی میں تو نہیں تھا, لیکن یہ ناصر اصغر پارٹی میں منور علی نومی جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کے ساتھ کافی معاملات رہے. ناصر اصغر میں جو اصغر بھائی, غلام اصغر بھائی, انہوں نے کافی گائیڈ کیا ہمیشہ کہ آواز کو کس طریقے سے آواز کو ملانے کا معاملہ ہوتا ہے جب انجمن میں پڑھتے ہیں, سولو تو نہیں ہوتا. اور یہ تمام جو سینئرز تھے یہی بتاتے تھے کہ اس طریقے سے آواز کو آواز سے ملانا ہے تو پھر سنگت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ پریکٹس وغیرہ جیسے رضوان ابھی کہہ رہے تھے کہ پریکٹس وغیرہ ہوتی تھی, لیکن یہ سب چیزیں تو انشاءاللہ یہاں بھی رہتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا ہے یہاں بھی معاملات بہت اچھے ہیں. لیکن بس ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ بہت ضروری ہے نوحہ خوانی کے لیے, اور اپنے عقیدے کو سنبھال کے اگر نوحہ خوانی کریں گے تو آپ یقیناً مولا کے مقبول نوحہ خوانوں میں آپ کا نام ہوگا. جیسے رضوان ہیں, میر صاحب ہیں, شاہد صاحب ہیں, سرور بھائی ہیں, اتنے یہ عظیم نوحہ خوان ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ان سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ اس در پہ سر کو جھکانا ہے, سر کو اٹھانا نہیں. جیسے ابھی عاصم بھائی کرکٹ کا تذکرہ کر رہے تھے, تو کرکٹ میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ واقعی اپنا سر اٹھا کے چل سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر دنیاوی معاملات ہیں. لیکن دینی معاملات میں اگر آپ کے سامنے صرف لکھا ہوا ہے نام علی, تو اس لکھے ہوئے نام پہ سر کو آپ کو جھکا ہونا چاہیے, نہ کہ آپ اگر ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس بیسس پہ اپنا سر اتنا اٹھا لیں کہ دنیا آپ کے نیچے ہو اور آپ اوپر ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا سر جھکے گا اتنا ہی مولا آپ کو اٹھائیں گے. یہ عقیدہ اگر سلامت رہے ہمارے اس وقت جو نوجوان نوحہ خوان ہیں خاص طور پہ, تو یقیناً ان کے لیے بھی بہت یہ باعث افتخار رہے گی بات, اور انشاءاللہ العزیز مولا بھی ان کو مقبول نوحہ خوانوں میں شمار کرے. ابھی کرکٹ کا ذکر نکلایا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے تعلق ہے آپ کا؟ جی ہاں. کس کلب سے آپ کرکٹ کھیلا کرتے ہیں؟ میں کراچی میں جب میں آیا ہوں تو اے او میں تھا. اے او محمد علی شاہ صاحب کے سلسلے میں تھے. اس سے پہلے آصف آباد ایک کرکٹ کلب تھا جہاں سے پاکستان سے کھیلے ہوئے, جی ہاں, فخر الدین بلوچ وغیرہ جو فاسٹ بالر تھے. اور کراچی انڈر 19 بھی کھیلی, پاکستان انڈر 19 کے کیمپ تک بھی سلسلہ رہا, اور یہاں یو ایس کی ٹیم میں تو خیر کھیلا ہی ہے. تو الحمدللہ, لیکن یہ سب میں ہمیشہ بطفیل ذکر پنجتن ہے یہ تمام سلسلے, کیونکہ باخدا کرکٹ گراؤنڈ چاہے وہ کلب کرکٹ ہو یا انٹرنیشنل ہو, میں گراؤنڈ میں نہیں اترتا نہ دہلی پڑے گا. بالکل, تو یہی ہونا بھی یہی چاہیے. جی ہاں, کہ ہر چیز اسی در سے ریلیٹڈ. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. کیا بات. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, رہے حیات میں منزل کے ڈھونڈنے والوں, تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ. کیا بات. ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ, احساس خانے پہ ہستی گزارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. تو اشر بھائی, اگر کوئی کلام, اگر میں آپ سے ایک فرمائش کروں, کوئی در بطول کا یا شباب کا کوئی پرانا نہ ہو, اگر آپ کو یاد ہو تو, اگر دونوں مل کے پڑھنا چاہے تو, اور کیونکہ میں بہت اولڈ ہمارے پورے سال میں اولڈ فیشن اسٹائل ہوں, مجھے ابھی بھی شباب کے وہ پرانے جو شروع میں لیکن میں 95 سے امریکہ میں ہوں, اس سے پہلے ہم نے شباب کو سنا کرتے تھے. تو پلیز, اور اگر مل کے پڑھ دیتے ہیں, اور میں اتنی دیر میں آپ لوگ تیاری کریں, میں پنجابی نوابی. بالکل بالکل. اگر ہمارے ویورس ہمارے ساتھ آج اشر مہندی اور رضوان زیدی موجود ہیں, اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل کال کیجیے یہاں پر, اور رضوان سے اور اشر مہندی سے کوئی سوال یا. اور آپ نے جیسے ملاحظہ کیا کہ میں اس وقت ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اور ہمارے عاصم نقوی صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. عاصم صاحب موجود ہیں یہاں پہ, اور وہ کچھ دیر میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ پائیں.
تو پلیز بسم اللہ. ایک بہت پرانا نوحہ ہے، شباب العلوم میں پڑھا جاتا تھا، اور اس وقت تو ہم بہت ہی چھوٹے تھے جس وقت کا یہ نوحہ ہے. تو میں اس کے چند اشعار، پنجابی نوحہ ہے یہ، پیش کر رہا ہوں آپ کے مولا حسین کی بارگاہ میں، آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. عباس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، عباس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، عباس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، عباس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں. بھوکے آتے پیاسے آدے، بھوکے آتے پیاسے آدے، غم خار صدقے جہاں، عباس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، عباس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں. تیرے آسرے تے آئی کربل چ زہرا جائی، تیرے آسرے تے آئی کربل چ زہرا جائی. بابے دی شکل والے، بابے دی شکل والے کیرار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں. اصغر نو ویکھ پیاسا روخ دی سکینہ، اصغر نو ویکھ پیاسا روخ دی سکینہ. مشکیزہ لے کے ہو جا، مشکیزہ لے کے ہو جا، اسوار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں. جد پیاس تو بجھاوے مقتل گیا سریر، جد پیاس تو بجھاوے مقتل گیا سریر. آوے اودنی آوے اودنی رخسار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں. رت روندیاں نے اکھیاں تیرے بازواں نو چوم چوم، رت روندیاں نے اکھیاں تیرے بازواں نو چوم چوم. شبیر دی صفا دے، شبیر دی صفا دے سالار صدقے جہاں، بس تیرے ناتوں لکھ بار صدقے جہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رضوان بھائی کی ماشاء اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ گلے میں جو کہیں میں نے سنا ہے کہ گلے میں 26 پلٹیں ہوتی ہیں، اور ماشاء اللہ ریاض بھائی کی سوری رضوان بھائی کی پلٹیں ماشاء اللہ 26 کی 26 میں ہے، وہ ان میں سور اترا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کی نوازی، سلامت رہیے. تو اشر بھائی یہ پرانا تھا مجھ سے بھی، کافی پرانا کلام تھا. اشر بھائی میں نے آپ کے کلام میں یہ بات محسوس کی ہے کہ میں نے محسوس کی ہے، تو میں ذکر کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ نے کہیں پہ مرثیہ بھی کہا ہوگا کبھی. نہیں ابھی تک نہیں کہا، لیول تک تو بالکل بھی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک دن آپ مرثیہ بھی کہیں گے کیونکہ آپ کے کلام میں جو درد ہے وہ انشاءاللہ آپ مرثیہ بھی کہیں گے اور بہت جلد ہوگا یہ. تو ابھی ہمیں کوئی تازہ کلام اپنے پیش کیجیے اشر بھائی.
ابھی اصل میں پہلی دفعہ کربلا گیا تھا، لیکن جو وہاں لکھا وہ تو اس وقت نہ مجھے یاد ہے، نہ وہ ڈائری میرے سامنے اس وقت موجود ہے، لیکن بس چند اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ میں مجھ پہ جو عنایت ہے وہ کیا ہے اور کس کی عنایت ہے. چند الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خود پہ میں حیران ہوں حیدر کی عنایت دیکھ کر، خود پہ میں حیران ہوں حیدر کی عنایت دیکھ کر، کب وہ دیتے ہیں مجھے میری ضرورت دیکھ کر. کب وہ دیتے ہیں میری ضرورت. یقیناً اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میری ضرورت تو شاید نہیں ہے، مرثیہ اگر مولا نے دیا تو آپ کہیں گے، پیش کریں گے کہ خود پہ میں حیران ہوں حیدر کی عنایت دیکھ کر، کب وہ دیتے ہیں مجھے میری ضرورت دیکھ کر. اور یہ تو لگتا ہے عزا خانہ شہ مظلوم کا، یہ تو لگتا ہے عزا خانہ شہ مظلوم کا، کچھ نیا لگتا نہیں ہم کو تو جنت دیکھ کر. کچھ نیا لگتا نہیں ہم کو تو جنت دیکھ کر. اور کر لیا کرتے تھے نانا کی زیارت یوں حسین، کر لیا کرتے تھے نانا کی زیارت یوں حسین، بعد احمد کے علی اکبر کی صورت دیکھ کر. اور بہت توجہات کا طالب رہوں گا کہ میرے مولا کیوں لسان اللہ ہے اس کا جواب، میرے مولا کیوں لسان اللہ ہے اس کا جواب، دیکھ لو نہج بلاغہ کی بلاغت دیکھ کر. میرے مولا کیوں لسان اللہ ہے اس کا جواب، دیکھ لو نہج بلاغہ کی بلاغت دیکھ کر. اور ہاتھ اٹھ جاتے ہیں خود ہی ماتم شبیر کو، ہاتھ اٹھ جاتے ہیں خود ہی ماتم شبیر کو، ماتمی سے فاطمہ زہرا کی الفت دیکھ کر، ماتمی سے فاطمہ زہرا کی الفت دیکھ کر. اور صرف ہم اور آپ ہی کیوں کرتے ہیں یہ ماتم، یہ ذکر، یہ منقبت، یہ نوحہ، ہم اور آپ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا دو مصروں میں پیش کروں گا اس کا جواب کہ ماتمی سے فاطمہ زہرا کی الفت دیکھ کر، اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر. اور گھر میں اشہر ہے عزا خانہ شہ مظلوم کا، ہر مومن عزادار کے گھر میں ہوتا ہے، گھر میں اشہر ہے عزا خانہ شہ مظلوم کا. ہو گئی حیران جنت میری جنت، ہو گئی حیران جنت میری جنت دیکھ کر. خود پہ میں حیران ہوں حیدر کی عنایت دیکھ کر، کب وہ دیتے ہیں مجھے میری ضرورت دیکھ کر. ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام پیش کیا عشر مہندی میں. رضوان بھائی کوئی اور منقبت یا نوحہ اپنی پسند سے ہمارے ناظرین کے لیے؟ بالکل ایک نوحہ ہے کہ جو میری پہچان کا باعث بھی ہے، اور ہر دفعہ جب ہم لوگ شام جاتے ہیں بی بی سید زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت نصیب ہوتی تھی پچھلے سال تک، تو یہ وہ واحد نوحہ تھا جس کے لیے وہاں پر مجھے کافی لوگوں سے فرمائش ہوتی تھی اور لوگ انتظار کرتے تھے اس نوحے کا. تو وہ نوحہ میں پیش کر دیتا ہوں، بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شام ہے شام ہے شام ہے شام ہے شام، قید بنت امام مجمع خاصان، لے کے زینب کا نام ہنس رہے ہیں تمام، لے کے زینب کا نام ہنس رہے ہیں تمام. شام ہے شام، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی یہیں کی. شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی
شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی ابھی کی تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی یہ شور سن کر غیرت کے مارے کہیں مر نہ جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی جانا ہے اس کو دربار شامی چاروں طرف ہے مجمع شرابی جانا ہے اس کو دربار شامی چاروں طرف ہے مجمع شرابی زینب کے سر پر چادر نہیں ہے کس طرح جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی چاروں طرف ہے ماحول ایسا جیسے لگا ہو کوئی تماشا چاروں طرف ہے ماحول ایسا جیسے لگا ہو کوئی تماشا عباس آجا چادر اڑا جا عباس آجا چادر اڑا جا گھبرا نہ جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی تھلائے نیزے شیروں کے سر بھی گر گر کے تڑپے فرش زمین پر حالت پہ اپنی روئی تڑپ کر یوں سر جھکائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی برسا رہے ہیں پتھر ستمگر لگتے ہیں پتھر بیوی کے سر پر برسا رہے ہیں پتھر ستمگر لگتے ہیں پتھر بیوی کے سر پر بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو کیسے بچائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی زلفیں پکڑ کر شمرے نعینے مارے تماچے تڑپی سکینہ زلفیں پکڑ کر شمرے نعینے مارے تماچے تڑپی سکینہ زینب کے دونوں بازو بندھے ہیں کیسے چھڑائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی سجدے بچائے کعبہ بچائے پرا بچائے دیکھو بچائے فرش عزا پر رش کے عزا کو گوہر بنائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکر بھائی آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں؟ پلیز اجازت دیں تو یہ بتائیے کہ آپ نے مختصراً سے پڑھائی ہوگا سب سے زیادہ کتنے گھنٹے آپ نے نواخوانی کی؟ مجھے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ میں پشاور ایک جگہ نواخوانی کے لیے گیا تھا، تو جو وہاں پر فرش ادا بچھانے والے تھے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی میں پہلی دفعہ پشاور آیا ہوں تو یہاں پر کتنے نوحے پڑھنے ہوں گے؟ 4 نوحے، 5 نوحے، 6 نوحے، 8 نوحے؟ تو انہوں نے کہا رضوان بھائی بس ایسا ہے کہ 3 گھنٹے میں آپ جتنے نوحے پڑھ سکے تو آپ اتنی دیر تک پڑھیے گا، کیونکہ
یہاں پر تو ماشاءاللہ سننے والے ہیں اور اپنی بہت آپ کو ملیں گے اور جواب دینے والے بھی بہت ملیں گے, تو 3 گھنٹے تک آپ نوا خوانی کیجیے گا. تو میں سمجھا شاید مذاقاً کہہ رہے ہیں وہ, لیکن جب میں نے ان سے دوبارہ دریافت کیا, میں نے کہا کیا واقعی 3 گھنٹے نوا خوانی کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 3 گھنٹے نوا خوانی کرنی ہے, کیونکہ ندیم رضا سرور صاحب جب آتے ہیں یا عرفان صاحب آتے ہیں تو وہ بھی اتنے ہی ٹائم کے لیے نوا خوانی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے مجھے وہ یاد پڑتا ہے اکیلے نوا خوانی کے لیے میرے وہ 3 گھنٹے تھے, اور میں سلام بھیجتا ہوں مومنین کو کہ جو واقعی 3 گھنٹے تک ماتم کرتے رہے اور 3 گھنٹے تک سنتے رہے. تو یہ میرا تھا. ویسے انجمن شعراء المومنین یا مخدومہ کونین میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چہلم کا یا عاشور کا یا آپ شب کا جلوس ہوتا ہے تو وہاں کم سے کم 3 گھنٹے کی یا 3.5 گھنٹے کی نوا خوانی کرنی پڑتی ہے. تو وہ امام بارگاہ میں پشاور صدر میں بھی ہاں بالکل بالکل مرکزی اچھا پشاور میں جو صدر میں امام بارگاہ. اچھا اچھا اچھا. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی بھی آپ کے صحت و سلامتی ہے. اشرف بھائی جی آپ ماشاء اللہ منقبت خواہ بھی ہے, ہم نے آپ کو منقبت پڑھتے سنا بھی ہے, بہت دیکھا بھی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کوئی منقبت میں میکسیمم کتنی منقبتیں آپ نے کہیں اور پڑھی؟ کہیں تو بہرحال اس وقت میرے پاس نہیں ہے کہ کتنی کہیں میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا, لیکن یہ کہ الحمدللہ پڑھا ہے پروگرامز میں کافی دیر تک. بلکہ اسی شہر ہیوسٹن میں میرے خیال میں امام بارگاہ در عباس میں نے پڑھا تھا, خلن تقریباً 55 منٹ پڑھوایا تھا. اور یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ 55 منٹ تحت میں پڑھنا, لہن میں پڑھنا کے حساب سے اگر دیکھیں تو اراؤنڈ 3 گھنٹے کا وقت بن جاتا ہے. جیسے یاد آ رہا ہے کہ وہ جشن ربیع تھا. جی ہاں, وہ ساجد اور آپ دونوں آئے. جی ہاں, پہلا جشن تھا در عباس کی انوگریشن تھی, بالکل نہیں. میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے. جی ہاں, ویسے تو مطلب ابھی کینیڈا بھی پچھلے سال گیا تھا شبیداری کے حوالے سے, تو انہوں نے الحمدللہ شبیداری میں انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹہ سنا تھا, اور ماشاءاللہ بہت اچھی جماعتیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سنا تھا. اور بہرحال یہ سلسلے تو رہتے ہیں, کبھی ٹائمنگ کا اتنا احساس نہیں رہتا کہ کہاں کتنی دیر پڑھا. LA میں بھی کافی دیر ایک مرتبہ پڑھا تھا. باقی کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم اکیلے رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ دوسرے پڑھنے والے ساتھ ہوتے ہیں, سنگت جسے آپ کہتے ہیں, اور بازو وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں, تو ایک وہ الگ ہے. اور ایک آپ سولو آپ اکیلے پڑھنا جو ہے وہ اس میں یہ کہ نوا خوانی یا منقبت خوانی. تو اشرف بھائی کوئی تازہ کلام یا اپنی پسند سے کچھ سنائیے. ایک دفعہ پھر کیونکہ آج جمع ہوئے ہم پوری رات ماتمداری کے حوالے سے, تو 4 مصرے رات بھر شب عزا کے حوالے سے پیش کروں گا کہ گریے میں ہر ایک آیت قرآن رہے گی انشاءاللہ. گریے میں ہر ایک تمام مومنین سے گزارش ہے جو خاص طور پہ ہیوسٹن کے مومنین ہیں کہ وہ اس شب عزا میں شرکت کریں, جس میں جناب رضوان زیدی صاحب بھی اپنا کلام پیش کریں گے, نوحہ خوانی کریں گے, اور جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب بھی اپنا نوحہ خوانی کریں گے. تو گریے میں ہر ایک آیت قرآن رہے گی, ماتم کی صدا صورت اذان رہے گی. اور توجہات کے تعلق چاروں مصروں کا جو آپس میں کنیکشن ہے کہ گریے میں ہر ایک آیت قرآن رہے گی, ماتم کی صدا صورت اذان رہے گی, شب ساری بسر گریا و ماتم میں کریں گے, شب ساری بسر گریا و ماتم میں کریں گے, شب بھر یہاں مادر کوئی مہمان رہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے گا اس شب عزا میں. اور ابھی رضوان بھائی نے جیسا کہ ابھی جناب زینب کے حوالے سے اشعار پیش کیے, نوحہ پیش کیا, تو جو میں سب سے پہلے جب جناب زینب کے روضے پہ پہنچا تھا تو کچھ فیلنگز جو تھیں وہ میں نے چند الفاظ کے قالب میں ڈالا تھا. ان فیلنگز کو کچھ بھی تو نہیں مانگا زینب تیرے روضے پر, کیا بات کیا بات, کچھ بھی تو نہیں مانگا زینب تیرے روضے پر, سب کچھ ہے مگر پایا زینب تیرے روضے پر, کیا بات, کچھ بھی تو نہیں مانگا زینب تیرے روضے پر, سب کچھ ہے مگر پایا زینب تیرے روضے پر. اور سائے کی تمنا میں خود اپنی طرح میں نے, سائے کی تمنا میں خود اپنی طرح میں نے جنت کو بھی ہے دیکھا زینب تیرے روضے پر. اور جب پہلی دفعہ رضوان آپ یقیناً آپ بھی شاید اتفاق کریں گے, جب پہلی دفعہ میں نے گنبد روضہ جناب زینب دیکھا تھا تو جو فیل یہ تھی کہ تطہیر کی چادر کا
سایہ وہ لگا مجھ کو، تطہیر کی چادر کا سایہ وہ لگا مجھ کو، تھا نور کا جو حالہ زینب تیرے روضے پر، تھا نور کا جو حالہ زینب تیرے روضے پر، اور بہت توجہ کہ ہے اون محمد کا پہرا در غازی پر، ہے اون محمد کا پہرا در غازی پر، غازی کا ہے خود پہرا زینب تیرے روضے پر، غازی کا ہے خود پہرا زینب تیرے روضے پر، اور ہے جس کا نسب طاہر بس اس کو اجازت ہے، جس کا نسب طاہر بس اس کو اجازت ہے، ہر ایک نہیں آ سکتا ہر ایک نہیں آ سکتا زینب تیرے روضے پر، اور کل میری عبادت کا سالار ہے وہ سجدہ، کل میری عبادت کا سالار ہے وہ سجدہ، سجدہ جو میں کر آیا زینب تیرے روضے پر، سجدہ جو میں کر آیا زینب تیرے روضے پر، اور دل کہتا ہے یہ میرا شاید وہ فرشتہ تھا، دل کہتا ہے یہ میرا شاید وہ فرشتہ تھا، بیٹھا جو پرندہ تھا زینب تیرے روضے پر، کیا بات، اور انسانوں اور اس کے تو مقدر کا ثانی ہی نہیں کوئی، اس کے تو مقدر کا ثانی ہی نہیں کوئی، کر لے جو ادا سجدہ زینب تیرے روضے پر، اور انسان و ملائک کا کیا ذکر کرے اشہر، یہ عقیدہ کا شعر ہے تمام مومنین کا عقیدہ کہ انسان و ملائک کا کیا ذکر کرے اشہر، جب آتا ہے خود کعبہ زینب تیرے روضے پر، جب آتا ہے خود کعبہ زینب تیرے روضے پر، کچھ بھی تو نہیں مانگا زینب تیرے روضے پر، سب کچھ ہے مگر پایا زینب تیرے روضے پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشرف بھائی، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت صحت و زندگی دے، اور آپ اسی طرح ہم تو کہتے ہیں مولا کی نوکری کرتے رہیں اسی طریقے سے، اور بی بی سید العالمین بی بی زینب بی بی سکینہ کے توسط سے آپ کی تمام شرعی حاجات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کے کلام میں اور تاثیر، اور آپ کو اور اس دعا کا تو میں تمام مومنین سے بھی التجا کرتا رہوں گا کہ اس دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ مولا دیتے رہے، بالکل کیونکہ انہی کا دیا ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی لکھ سکیں، اور خدا اور یہ بھی کہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے، کبھی ہمارا سر نہ اٹھے۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ اچھی دعا کی ہے کہ آپ کا رزق سخن جو ہے وہ بڑھتا رہے، اور آپ اسی طرح مولا کی خدمت کرتے رہیں، اور مومنین کو اپنے ولائے اہل بیت اور مصائب آل محمد سے روشناس کرتے رہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضوان غدی صاحب سے کہ وہ نوحہ پیش کریں۔ رضوان پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے کوئٹہ کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں مظہر نقوی صاحب، ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس سے پہلے ایک بہت مشہور سوز ہے، اس کے تو میں اسے پیش کروں گا، اس کے بعد یہ نوحے کے چند اشارات پیش کروں گا۔ چھپتی نبی کے پیچھے اس شرم سے اور شیر کا امید کے بتا سجاد سے پوچھو روتی رہی شہزادیاں روتی رہی کربلا سے شام تک
شہزادیاں روتی رہی کربلا سے شام تک، شہزادیاں روتی رہی کربلا سے شام تک. ہائے غربت بازوؤں کی، ہائے غربت بازوؤں کی رسیاں روتی رہی کربلا سے شام تک، شہزادیاں روتی رہی کربلا سے شام تک. ایک طرف بچی کے کانوں سے لہو بہتا رہا، ایک طرف بچی کے کانوں سے لہو بہتا رہا، ایک طرف تیل جسم میں، ایک طرف جسم میں بالیاں روتی رہی کربلا سے شام تک، شہزادیاں روتی رہی کربلا سے شام تک. خاک خون بارش ہے کہ بکھر کے رہ گئے، خاک خون بارش ہے کہ بکھر کے رہ گئے. دیکھ کے بالوں سرے، دیکھ کے بالوں سرے لوگ سنا روتی رہی کربلا سے شام تک. کربلا کے مسافر پہ میرے لاکھوں سلام، کربلا کے مسافر پہ میرے لاکھوں سلام. جس کی غربت پہ دہکتی، جس کی غربت پہ دہکتی بیڑیاں روتی رہی کربلا سے شام تک. تازیوں نے پشت پہ بیمار کے پڑتے رہے، تازیوں نے پشت پہ بیمار کے پڑتے رہے. بے بسی سے مرتضیٰ کی، بے بسی سے مرتضیٰ کی بیٹیاں روتی رہی کربلا سے شام تک. بیردا شہزادیوں پہ کیسی غربت آ گئی، بیردا شہزادیوں پہ کیسی غربت آ گئی. سر جھکائے سامیوں پہ، سر جھکائے سامیوں پہ درمیان روتی رہی کربلا سے شام تک، شہزادیاں روتی رہی کربلا سے شام تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رضوان آپ پاکستان سے، کیونکہ ہم لوگ تو پاکستان سے کچھ عرصے پہلے چلے آتے ہیں اور آپ پاکستان میں وہاں رہتے ہیں، کچھ ہمیں جو اسپیشلی شیعہ کلنگ ہم نام دے سکتے ہیں جو شیعوں کا شہید کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ جو مولانا ویسے آپ کا صاحب اور دیگر شہداء جو بڑی بڑی شخصیات، جی بالکل بڑی بڑی شخصیات کی شہادت ہوئی. یقیناً یہاں پر ہر مومن کی آنکھ سوگوار ہے اور پوری دنیا میں ہی غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. امریکہ میں بھی
जैसे न्यूयॉर्क में, अटलांटा में और सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कराची से मैं जब यहाँ पर आया तो पीछे कई घर ऐसे हैं जहाँ से लाशें उठे हैं, शहादतें हुई हैं, और इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पर कभी भी नहीं था जितना ये वक्त वहाँ पर गुजर रहा है। शिया किलिंग के हवाले से मैं आपके इस विलायत, इस नेटवर्क से एक पैगाम मैसेज भी देना चाहूँगा अपनी तमाम दुनिया भर के मुमिन को कि खुदारा यकजा हो जाइए। इस वक्त की जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, हर मोमिन जहाँ दुनिया भर में जहाँ भी शिया मौजूद है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है शियत पे शियों पर, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उनकी मदद के लिए जो भी कदम उठा सकता है वो उठाना चाहिए। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लीडरशिप का, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें डायरेक्शन बताए, हम किस डायरेक्शन में मूव करें तो हम इसको रोकें। मैं ये कहता हूँ हर आदमी ये सोच ले कि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो शायद हम इस जो हम इंतजार में है कि कोई लीडरशिप आ जाए, कोई लीडर आएगा तो हमें बताएगा, कोई नहीं आएगा। ये जो किबला है हमें खुद दुरुस्त करना है। हर आदमी को अपने तौर पर इस किलिंग के लिए मुस्बत कदम उठाना होगा। अब वो चाहे अपनी जबान से उठाए, चाहे अपने मालो दौलत से कंट्रीब्यूट करे, चाहे किसी भी लिहाज से वो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो इस वक्त करना चाहिए। यकीनन मैं तो कराची में छोड़ के आया हूँ, अब वो वक्त आता चला जा रहा है कि जब ये कहा जाएगा कि हर घर से जनाजा उठेगा, तकरीबन वो वक्त आता चला जा रहा है। और कराची में जिस तरह आप लोग टीवी पे भी देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने तौर पर काम कर रहे हैं। शिया किलिंग नेटवर्क है, इसी तरह शहीद फाउंडेशन है, तहरीक ए जाफरिया और बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं दुआ ये करूँगा कि इमाम ज़माना तमाम मोमिन की मदद फरमाए, और जिस घर से शहादत हो रही है मैं ये कहूँगा कि उसी को पता है कि किस तरह मेरे घर से जवान, किस तरह माँ जवान करती है अपनी औलाद को। एक माँ ही उसका तायुन कर सकती है, एक माँ ही बता सकती है बेहतर तरीके से कि उसने कैसे अपने बच्चे को जवान किया है। बस हर आदमी यही सोचे कि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देना है और मैंने अपने तौर पर कुछ ना कुछ काम करना है, बजाय इसके कि हम सब एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते रहें SMS के जरिए, ईमेल्स के जरिए कि जागो जागो जागो। हर आदमी ये सोच ले कि मैं दूसरे को जगाने से पहले खुद जाग जाऊं, तो वो सबसे बड़ा काम है। अपनी जिम्मेदारी, जी अपनी जिम्मेदारी है, दामने दरने सुखाने, बिल्कुल जो अगर हम कुछ कह सकते हैं उसके मुताल्लिक, या उनकी शोहदा की फैमिली से बात कर सकते हैं, बिल्कुल उनके सरों पे, यतीमों के सरों पे हाथ रख सकते हैं, उनको उससे ज़्यादा सॉरी आपकी बात बोला, उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की समझ की ज़रूरत है कि शहादतें क्यों हो रही हैं, उसको रोकने के लिए यकीनन शहीदों की फैमिलीज को सपोर्ट करनी चाहिए, सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन शहीद क्यों हो रहे हैं उस पर भी काम अब होना चाहिए। तो बेशक सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि जो शहीद हो जाता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन जो इस वक्त हिट लिस्ट पे है, या एक्चुअली वो एक वक्त था कि हिट लिस्ट हुआ करती थी, जहाँ तक मेरा इल्म है जान के अब लोग यही है कि बस नाम अली लेना ही जुर्म है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है। अब तो अगर वो बेचारा अगर मोची भी है और एक मतलब जो बिल्कुल रेडी लगाने वाला एक मजदूर भी है, और अगर वो नाम अली ले रहा है तो उसको मार दो। बस ये शनाख्ती कार्ड चेक करो, शनाख्ती कार्ड चेक और मार दीजिए। बसों से उतार के जिस तरीके से ज़ायरीन को मारा जा रहा है, वो कोई पैसे वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं है, वो गरीब है जो बसों से ज़ियारतों पे जा रहा है, और उसके पीछे जो घर का जो हाल होता है वही लोग जान सकते हैं। तो इस जैसे अभी रिजवान ने कहा कि इस अमर पे काम करने की जरूरत है कि ये किलिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन इन किलिंग्स को रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरीके से रोका जाए इसका तयन करना चाहिए, हमारे लीडर्स को भी आगे आना चाहिए, और अपनी ज़ाती अनाद और ज़ाती तफरके को बिल्कुल पसे पुश डाल के इस वक्त इस मौजू पे काम करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन में आप दोनों की गुफ्तगू से ये मैंने जो अखज़ किया वो ये है कि इस वक्त जितनी शिद्दत मिल्लत को इत्तेहाद की है इससे पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल। हम सब एक सूरह फातिहा का सवाब तमाम शोहदा मिल्लत जाफरिया के लिए पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महफिल विलायत ह्यूस्टन से जनाब अशर मेहंदी साहब का कि अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए।
رضوان حضرات صاحب رضوان زیدی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے محفل ولایت میں تشریف لائے. شکریہ. اور انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم محفل ولایت سے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ محفل ولایت ہیوسٹن سے پروگرام نشر ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولایت ٹی وی کی مینجمنٹ اور کارکن یہاں سے پیش کیے جانے والے پروگرامز میں کی جانے والی کالز، سپیکرز، مہمان اور دیکھنے والوں کے خیالات اور اشتہارات کے ذمہ وار نہیں ہیں. شکریہ. In the name of Allah, the most beloved and merciful, the management and staff of Vilayat TV are not responsible for the views and opinions of the speakers, guests, advertisers, and callers to our live programs. Thank you.